بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلے بے قید من با نور ایماں کافری کر دے، حرم را سجد آور دے بتارا چاکری کر دے، متاع طاقت خود را ترازو بر افروزد، بازار قیامت با خدا سوداگری کر دے، زمان و آسمارا بر مراد خیش می خواہد، غبار راہ با تقدیر یزداں داوری کر دے، گہے با حق درا میں زد گہے با حق دراوے زد، زمانے حیدری کر دے زمانے خیبری کر دے، بائیں بے رنگ جوہر ازو نئے رنگ می ریزد، کلیم بین کے ہم پیغمبری ہم ساہری کر دے، نگاہش عقل دور اندیش رازوں کے جنوں دادے، ولیکن با جنوں فتنہ سامان نشتری کر دے، بخود کے می رسد این راہ پیمائے تناسانے، ہزاراں سال منزل در مقام آزری کر دے۔ دل کی مرکزی حیثیت ہے جس کی خصوصیت ہر وقت بدلتے رہنا ہے۔ اس غزل میں دل کی اس نفسیاتی حالت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ یہ دل کیسے یقین کی کمزوری کا شکار ہو کر بیک وقت ایمان و کفر کی کیفیات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ دل اعمال کو بعضم خیش اپنی طاقت کے زور پر سر انجام دیتا ہے اور روز قیامت وہی اعمال پیش کر کے اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ یہ سرکش دل اس زمین و آسمان کو اپنی خواہش کا تابع بنانا چاہتا ہے اور مشتاق خاک ہونے کے باوجود اللہ کی تقسیم پر رضامند نہیں ہوتا اور حق و باطل کو ملا دیتا ہے۔ یہی دل کبھی اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے اور کبھی اس خالق کا مخالف ہو جاتا ہے۔ یہ دل بذات خود کوئی گن نہیں رکھتا لیکن دنیا میں عجیب رنگ بکھیر دیتا ہے۔ یہ قلب کبھی اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور کبھی جادوگری کر کے اس کا مد مقابل بن جاتا ہے۔ اس قلب کی ایک نظر عیار عقل کو دیوانگی دے دیتی ہے، لیکن کبھی یہی دل دنیا کا سکون برباد بھی کر دیتا ہے۔ یہ دل اتنا سست و آلسی اور کاہل ہے کہ ہزاروں سال بت فروشی اور صنم پرستی کرنے کے بعد صراط مستقیم پر آتا ہے۔ جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شہروانی۔ اگر آپ کلام اقبال کے حقیقی قدردان ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ سے کسی بھی شعر کی تشریح نہ چھوٹے۔ فیس بک پر شیئرنگ سے آپ اس کلام کا ابلاغ عام کر سکتے ہیں۔ دلے بے قید من با نور ایماں کافری کر دے، حرم را سجد آور دے بتارا چاکری کر دے۔ میرے آزاد دل نے ایمان کی روشنی کے ساتھ کفر کیا، حرم کو سجدہ بجا لایا، بتوں کی غلامی کی۔ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک اقرار باللسان یعنی زبان سے تسلیم کرنا اور دوسرے تصدیق بالقلب مطلب دل سے تصدیق کرنا۔ اس شعر میں ایمان اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنے کے معنی میں آیا ہے اور کفر کا مطلب ہے بے عملی۔ حرم کو سجدہ کرنے کا معنی توحید پرستی اور بتوں کی چاکری کا مطلب دنیا داری ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں 9 مسلموں کا دعویٰ اور اس کی تردید بیان ہوئی ہے۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، جبکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تاہم اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
جس طرح ایمان و کفر کا مارکا وسیع پیمانے پر اس دنیا کے ہر خطے میں بپا ہے اور ہر جگہ حق و باطل باہم نبرد آزما ہیں، اسی طرح ہمارے ذاتی وجود کے اندر بھی ایمان و کفر کی یہی کشمکش جاری رہتی ہے۔ انسان کی اندرونی دنیا کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، ایک کفر کی حالت اور اللہ کے وجود کا مکمل انکار، دوسری یہ کہ اللہ کو ماننا لیکن ساتھ ہی کچھ اور ہستیوں کو اس کا شریک بنا دینا، تیسرے یہ کہ خالص توحید کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا مگر رسالت کے معاملے میں گمراہ ہونا، چوتھے یہ کہ توحید و رسالت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق سمجھنا، ماننا اور عمل کرنا، پانچویں یہ کہ کبھی عمل کرنا اور کبھی نہ کرنا، چھٹا درجہ یہ ہے کہ اسلام کے لبادے میں اس کی جڑیں کھودنا۔ یہ منافقت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت عمل اور بے عملی کی درمیانی کیفیت میں رہتی ہے۔ یہ پوری غزل ایک مسلمان کے دل کے اندرونی حالات کو بیان کرتی ہے کہ جس میں ایمان اور بے عملی والا کفر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ بقول غالب، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اور اس حال میں جب ہم اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو باطنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ریکارڈنگ لگا کر چھوڑ دی جائے، ایسی نماز کو زمین بھی یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس شعر میں مسلمان کے دل میں زبانی اقرار والا ایمان تو موجود ہے، لیکن چونکہ دل اس اقرار پر ابھی مکمل طور سے جمع نہیں ہے، اس لیے مطلوبہ اعمال سے پہلو تہی اور آلسی ہو رہی ہے۔ حرم سے وفاداری کے طور پر سجدے کیے جا رہے ہیں، مگر دنیا داری کی محبت بھی دل میں موجود ہے۔ متاع طاقت خود را ترازوے بر افروزد، ببازار قیامت با خدا سودا گری کر دے۔ اس دل نے اپنی طاقت کی دولت سے میزان عمل کو اٹھایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی کی۔ اس شعر میں دل کی جبلت میں کار فرما انا پرستی اور خود پسندی کی بات کی گئی ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو انسان کو ایک قطرے سے پروان چڑھا کر بے انتہا جسمانی قوت عطا کرتا ہے، اسے فکر و عمل کی ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور وہی اللہ اسے دنیاوی مال و دولت دے کر صاحب ثروت بنا دیتا ہے۔ مگر یہ دل انسان کو دی گئی ان عطاؤں کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی صفات کی طاقت اور کمائی سمجھ بیٹھتا ہے، اپنی انا کی تسکین کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، ذاتی نمود و نمائش کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اپنی بڑائی جتانے کے واسطے دنیا میں علم پھیلاتا ہے۔ ایسے دل والے افراد کے اعمال کا جذبہ محرکہ اپنے نفس کی تسکین اور ریاکاری کے لیے ابھرتا ہے، اور اللہ کی رضا اکثر و بیشتر ان کے مد نظر نہیں ہوتی، مگر دنیا والوں کی نظر میں وہ بہادر مجاہد، با عمل عالم اور سخی داتا شمار ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہی اعمال کو جواز بنا کر وہ جنت کا امیدوار بن کر اللہ جل و عزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4923 میں یوں کھینچا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے افراد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا جتائے گا، وہ مان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور ایسا دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بارے میں فیصلہ دیا جائے گا
تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد علم سیکھنے سکھانے اور قرآن مجید پڑھنے والے آدمی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر علم سیکھا، سکھایا اور قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، حصول علم سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ قاری کہا جائے، سو ایسے تو کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں فیصلہ دیا جائے گا تو اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحال اور مالدار بنایا تھا اور اسے مال کی تمام اقسام عطا کی تھی، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، جن مصارف میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے ان تمام مصارف میں تیرے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا دنیا میں خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تو دنیا میں کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا جس کے مطابق اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے اس دل کی کیفیت جو عقل کا غلام ہے اور ایمان کی موجودگی میں بھی من مانی کرنے کا عادی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جب ایسے دل کی منمانیاں حد سے تجاوز کرتی ہیں تو یہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ زمین و آسمان را بر مراد خیش می خواہد، غبار راہ با تقدیر یزداں داوری کر دے۔ اس دل نے زمین و آسمان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا، راستے کی گرد ہونے کے باوجود اللہ کی تقسیم پر حاکم بنا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں اللہ نے مختلف اوقات میں حکمران بنایا، مگر ان کی انا نے اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی بجائے اپنی بادشاہت نافذ کی، اور خود ایک مشت خاک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال و دولت کی منصفانہ تقسیم نہ کی، بلکہ اپنی خواہشات نفس کو دنیا کا حاکم بنا کر ظلم و ستم کا دور دورہ کیا۔ ایسے لوگوں کی ایک مثال ملاحظے ہو۔ خلیفہ بن مروان، خلافت بن امیہ میں خلیفہ مروان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے مسلمان قبائل کو از سر نو منظم کیا۔ ان کے فوجی کمانڈر طارق بن زیاد، جو اپنے دل کو قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے معمور رکھتے تھے، انہوں نے 7,000 بربر جوانوں کی دینی اور فوجی تربیت کر کے ایک بڑی مہم کے لیے تیار کیا، اور ان میں جذبہ جہاد پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرحلہ مکمل کیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر خود اسپین گئے اور فرانس تک یورپ کے علاقے فتح کر لیے۔ مروان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق میں طلب کیا اور ان کی فتوحات پر انعام و اکرام سے نوازا۔ مروان کی وفات کے بعد اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک، جو ایک انا پرست انسان تھا، اس نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح طارق بن زیاد کو بھی معزول کر دیا گیا اور اس نے اپنی باقی زندگی انتہائی قسمہ پرسی میں بسر کی۔ اسی دوران محمد بن قاسم، جو ہندوستان میں فتوحات کا پرچم گاڑ رہا تھا، وہاں سے بلا کر اسے شہید کر دیا گیا۔ اسی دور کا ایک اور مسلمان سالار جس کا ذکر تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، وہ قتیبہ بن مسلم تھا، جس نے ترکستان کے بہت بڑے علاقے کی مہمات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور اسے خراسان کا والی بنایا گیا۔ قتیبہ فتوحات اور جہاد کے شوق میں
چین کی سرحد تک جا پہنچا اور یہ ممکن تھا کہ وہ پورے چین کو فتح کر کے اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیتا، لیکن خود پرست سلمان نے یزید بن ملہب کو قتیبہ کی جگہ خراساں کا والی مقرر کیا، جس نے قتیبہ کو قتل کر دیا۔ اس طرح مروان کے دور میں لگائے گئے 4 عظیم سپہ سالار موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم سلمان کے دور میں اپنے مظلومانہ انجام کو پہنچے۔ مورخین کے مطابق اگر انا پرستی کی بنیاد پر یہ تاریخی ظلم نہ ہوتا تو اسلام کے اول دور میں ہی اسلامی حکومت پورے یورپ اور پورے ایشیا یعنی پوری دنیا پر قائم ہو جاتی۔ الغرض مسلمانوں میں ایسے بادشاہ بھی تھے کہ اللہ کی نظر میں جن کی حقیقت گرد راہ سے زیادہ نہ تھی، مگر ان کے دل اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوئے اور اللہ کے احکامات کو بھلا کر وہ ذاتی پسند و ناپسند میں پڑ گئے اور دنیا پر اپنی مرضی کو مسلط کرتے رہے۔ گہے با حق درام زد، گہے با حق دراوے زد، زمانے حیدری کر دے، زمانے خیبری کر دے۔ اس دل نے کہیں حق میں آمیزش کی، کہیں حق کو بلند کیا، کسی وقت اللہ کا سپاہی بنا، کسی وقت اللہ سے لڑا۔ یہ دل جب منمانی پر اتر آئے تو حق کو باطل سے ملا دیتا ہے، اور یہی دل جب اطاعت کی روش اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم تھام لیتا ہے۔ یہی دل ہے کہ جب اسد اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک میں ہوتا ہے تو ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکتا ہے، اور یہی دل جب مرہب کے سینے میں ہوتا ہے تو اسلام کے خلاف علم بغاوت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بائیں بے رنگ جوہر ازو نئے رنگ میرے زد، کلیم بین کے ہم پیغمبری ہم ساحری کر دے۔ اس دل نے اپنے جوہر کی بے وقتی کے ساتھ عجائبات بکھیرے، کلیمی جانتا پھر کار نبوت بھی کیا اور جادوگری بھی کی۔ یہ دل اپنی بے رنگ اصل کے ساتھ دنیا میں مختلف فریب، مکر اور جادو بکھیر دیتا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے تو کلیم اللہ بن کر اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنا رخ دنیا کی طرف کرتا ہے تو کبھی سائنسدان اور کبھی جادوگر بن جاتا ہے۔ یہی دل جب اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے تو رب سے اتنی قربت اختیار کر لیتا ہے کہ مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی دل مقام شہادت پا لیتا ہے۔ مزید آگے سفر کر کے یہی دل صدیقیت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی دل کو اللہ تعالیٰ مقام نبوت پر فائز کر دیتا ہے، اور جب اس دل پر وحی نازل ہونے لگتی ہے تو یہ مقام رسالت پر براجمان ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل دنیا کی طرف توجہ کر لے تو سامری بن کر جادوگری کرتا ہے اور نبوت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نیوٹن اور کبھی آئنسٹائن بن جاتا ہے اور اپنی ایجادات سے دنیا کو بھر دیتا ہے۔ الغرض دنیا کی اخلاقیات و مذاہب اور فلسفہ و سائنس سب کے پیچھے اس دل کی کار فرمائیاں موجود ہوتی ہیں۔ کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز محرمانہ، سکندری ہو کلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ۔ نگاہش عقل دور اندیش رازوں کے جنوں دادے، ولیکن با جنوں فتنہ سامان نشتری کر دے۔ اس قلب کی نگاہ نے دور رس عقل کو عشق کا جنون دیا، اور لیکن اس نے جنون کے ساتھ چرکے لگائے۔ یہ دل جب اپنا رنگ دکھاتا ہے تو عقل جیسے موز اور گھوڑے کو قابو کر کے اسے جنون کا ذائقہ چکھا دیتا ہے، اور یہی دل جب عقل کی بات تسلیم کر لے تو جنون کے ساتھ فساد برپا کر کے اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ قلب کے عقل کو جنون بخشنے کے عمل کو 2 مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی مثال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ وہ توحید و شرک کی کشمکش سے بے نیاز روز و شب اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے،
ان کا نمایاں شوق تیر اندازی اور شکار تھا۔ اللہ صبح تیر کمان لے کر شکار کو نکل جانا اور شام کو واپس آنا ان کا معمول تھا۔ ایک روز ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مارا پیٹا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جب واپس لوٹے تو ان کی ایک لونڈی نے انہیں اس زیادتی کا ماجرا سنایا۔ خون کے رشتے نے جوش مارا تو اسی وقت جا کر اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر دیا، اور پھر مشرف اسلام ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں شامل ہو گئے اور بارگاہ نبوت سے اسد اللہ و اسد رسولہ اور سید الشہداء کے القابات سے سرفراز ہوئے۔ دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کا معاملہ تو عصبیت جاہلی کا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے آبائی دین اور آبائی عقائد کی نفی کر رہے ہیں، اور یہ دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ وہ گھر سے تلوار لے کر یہ فیصلہ کر کے نکلے کہ آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ راستے میں حضرت حذیفہ بن عتبہ ملے، وہ ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، اتنے جوش و جلال کے ساتھ کہاں چلے؟ کہا میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھگڑا ختم کر کے رہوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی حکمت سے یہ کہہ کر ان کا رخ موڑ دیا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے تو اپنے بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ اب غصے سے آگ بگولا ہو کر عمر اپنی حقیقی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے ہاں پہنچے اور غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے گھر میں داخل ہو کر بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ بہن درمیان میں آئیں تو انہیں بھی ایک ایسا تھپڑ لگایا کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا، لیکن بہن اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ گئی اور کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ صنف نازک میں یہ ہمت اور یہ حوصلہ کیوں کر پیدا ہوا، تو کہا کہ مجھے بھی تو سناؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بس کیا تھا، قرآن سنتے گئے، دل موم ہوتا گیا اور دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے برعکس مثال ہے ابو لہب اور ابو جہل کی کہ جن کے دل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی تو دی، مگر اسی دل کو عصبیت سے خالی نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اسلام کا شرف نہ پا سکے اور پوری زندگی اہل ایمان کے خلاف مذموم کاروائیاں کرتے رہے۔ بخود کیمی رسد این راہ پیمائے تن آسانے، ہزاراں سال منزل در مقام آزری کر دے۔ یہ سہولت پسند مسافر دل راستے پر خود کب آیا، ہزاروں سال آزری کے مقام پر قیام کیا۔ یہ دل حق کو پہچان لینے کے باوجود اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے اصل راستے پر آنے میں ہزاروں سال لگا دیتا ہے۔ جب یہ آزری کے مقام پر ٹھہرتا ہے تو اسی کے گن گاتا ہے۔ ہر دور کا نیا بت اس کی رگ و پے میں سما جاتا ہے تو یہ اسی کا ہی گرویدہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ خود اقبال کی 1905 تک کی شاعری اس بات پر گواہ ہے کہ وہ سب سے بڑے قوم پرست اور وطن پرست تھے، حتیٰ کہ اپنی نظم نیا شوالا میں دیر و حرم کی نفی کر کے وطنیت کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے۔ پتھر کی مورتوں میں
سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسماں سے اس کا کلس ملا دیں۔ ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو مائے پیت کی پلا دیں۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ لیکن یہی اقبال جب یورپ میں بیرسٹر ایٹ لا اور فلسفہ میں پی ایچ ڈی مکمل کرتے ہیں تو وطنیت کے سیاسی تصور کی حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے، اور وہ مقام حاضری سے بلند ہو کر مقام توحید و رسالت کے علمبردار بن کر ایک نئی شان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس نظریہ وطنیت کی خباثت سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اقبال نے پھر یہیں پر بس نہیں کی بلکہ مکتبوں میں افکار کی جدت تلاش کرتے رہے اور خانقاہوں میں اسرار کی لذت کھوجتے رہے، کبھی منزل کی دوری اور دشواری دیکھی اور اس منزل تک لے جانے والے راستے کے سالار کو تلاشا، یہ بھی بتا دیا کہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے دین و وطن کا یہ مارکہ جنگ خیبر سے بڑا ہے، اسے سر کرنے کے لیے یہاں کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان کا دل علم کی حد کو پار کر لے تو پھر اس کا جذبہ محرکہ دنیا داری سے ہٹ کے لذت کی شوق اور دیدار کی نعمت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور یہی دل عرش معلیٰ کا ہم پلہ بن جاتا ہے۔ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔